واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا افسوسناک واقعہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں شہید کیا گیا؟ کتنے اہل بیت کے اراکین اس وقت موجود تھے؟ یزید کون تھا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ اور اسلام سے کیا دشمنی تھی؟ تاریخ اسلام کا یہ کربناک واقعہ کب اور کیسے پیش آیا؟ جانیے خبر ٹائم کی سٹوری میں۔ سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یزید کی بھیجی گئی افواج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ 72 ساتھی تھے، جن میں سے 18 اہل بیت کے اراکین تھے۔ اس کے علاوہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ واقعہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو پیش آیا۔ اس اندھوناک سانحے میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 58 سال کی عمر میں اپنے رفقا اور عزیزہ کے ہمراہ ایک ایسی جماعت کے ہاتھوں شہید ہو گئے جو سب مسلمان تھے اور اس وقت کے مسلمان حکمران یزید کے حکم بردار تھے۔ وہ شورش جس کا انجام یہ واقعہ شہادت کے طور پر رونما ہوا، اس کی ابتدا تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے 6 سال میں ہوئی۔ اسلام جو ایک کمزور مذہبی تحریک کی شکل میں مکہ سے ظاہر ہوا تھا، چند سالوں بعد ہی فتح مکہ کے نتیجے میں ایک نمایاں سیاسی طاقت کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ادوار خلافت میں اس نے آس پاس کے تمام بڑی حکومتوں کا خاتمہ کر دیا۔ اسلام کی اس غلبہ بندی کے نتیجے میں مخالفانہ منصوبہ بندی کا ایک بازار گرم ہو گیا۔ نئے مسلمان ہونے والے اپنی مناسب تربیت کا سامان نہ ہونے کے سبب بڑی آسانی سے ان مخالف طاقتوں کا اعلی کار بن گئے۔ اسلام کی طاقت کا راز نظام خلافت تھا، یہ حقیقت دشمن سے اوجھل نہ تھی، اس لیے سازش کا نشانہ نمایاں طور پر بظاہر خلیفہ وقت کا وجود لیکن در پردہ خلافت کا ارادہ تھا۔ خلیفہ وقت کی ذات کو ایک عام سطح پر رکھ کر اعتراض کا نشانہ بنانے کا ایک واقعہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ہوا تھا، جب آپ کے لباس پر برملان نکتہ چینی کی گئی اور سننے والوں نے کوئی رد عمل نہ دکھایا، اور یہ واقعہ محض ایک انفرادی گستاخی سے زائد کچھ نہ بن سکا۔ لیکن بعد میں حالت امن، خوشحالی اور غیر تربیت یافتہ مسلمان بھیڑ نے اس راہ پر مزید لوگوں کو چلنا آسان کر دیا۔ دشمنوں کا اعلی کار بن کر کچھ مفاد پرستوں نے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اعتراضات کی بھرمار کر دی اور اس بات کو یہاں تک بڑھایا کہ ان سے معزولی کا مطالبہ کر دیا۔ یہ جڑ کاٹ دینے والی بات تھی، اسلام کی نظام زندگی خلافت میں تھی، اس لیے خلیفہ وقت نے بجا طور پر پورے استقلال سے اس مطالبے کو رد کر دیا۔ حالات مزید بگڑ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر منتج ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد بار خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر آ پڑا۔ نظام کو ایک دھکا تو لگ ہی چکا تھا، دشمنوں نے اس کو بالکل ختم کرنے کی ٹھان لی۔ وہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اصل ذمہ دار تھے، بھیس بدل کر ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے دعویٰ دار بن گئے۔ ان سب سازشوں کا مرکزی کردار ایک یہودی منافق عبداللہ ابن سبا تھا۔ سازشوں نے اس سانحے میں بزرگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملوث کرنا شروع کر دیا۔ یہ الزام تراشیاں محض جھوٹ پر مبنی تھی، کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سازش میں شریک نہ تھا اور ہو بھی نہ سکتا تھا۔ وہ جنہوں نے دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت پائی ہو، ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب صحابہ نے بے مثال فدائیت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس کی روشن مثالیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو بہت ہی تربیت یافتہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کی خاطر اپنے بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک کو مامور کر رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالا جانے لگا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیں اور ان تمام بزرگ صحابہ کو سزاوار ٹھہرائیں جن کو یہ منافق ملزم قرار دے رہے تھے۔ اس ناجائز مطالبے کا ماننا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممکن نہ تھا اور نتیجے میں افتراق کی لکیر بڑھ کر شگاف ہو گئی۔ وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے اپنے لیے ایک الگ نام اختیار کر لیا اور جو اسلام میں سیاست کی خاطر فرقہ واریت کی بنیاد پڑی۔ مسلمان باہم دست و گریبان ہونے لگے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین ایسی جنگیں تھیں جن میں دونوں طرف مسلمان تھے۔
پھر خوارج ظاہر ہوئے جو علی اعلان خلافت کے خاتمے کے داعی تھے اور انجام کار ایک خارجی کے ہاتھوں ہی خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے اختلافات اور افتراق کے اس ماحول کو امن سے بدل دینے کی شدید خواہش کے تحت یہ انتہائی قدم بھی اٹھا لیا کہ خلافت کے انعام سے دستبردار ہو گئے۔ یہ انکار نعمت خلافت راشدہ دور اول کے خاتمے کا اعلان ٹھہرا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دستبرداری کے اس فیصلے کے نتیجے میں امیر معاویہ جو پہلے ہی شام اور مصر کے گورنر تھے پوری مسلم حکومت کے سربراہ بن گئے۔ حکومت کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ یہ طریقہ انتخاب نیا نہ تھا، اس سے قبل بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا، لیکن جو بات نئی ہوئی وہ یہ تھی کہ یزید اس منصب کا اہل نہ تھا اور نیکی اور راست بازی کے لحاظ سے انتہائی پست درجہ پر تھا۔ اس بااختیار منصب پر ایک نااہل عزیز کا تقرر اپنے دامن میں ان تمام خرابیوں کو لے کر آیا جو بادشاہت کا لازمہ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بجا طور پر اس نظام کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اور یزید کی بیعت نہ کی، اور یوں اس تنازع کی ابتدا ہوئی جس کا انجام آپ کی شہادت پر ہوا۔ مدینہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کوفہ کے لیے عازم سفر ہونے کی وجوہات، حالات سفر اور کربلا میں پیش آنے والے واقعات کی اصل حقیقت اتنی ہی ہے کہ یہ حق و باطل کی ایک جنگ تھی جس میں حق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محض چند ساتھی تھے اور آپ کا سامنا ایک بڑے لشکر سے تھا۔ یزید نے خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منصوبہ تیار کیا اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں آ پہنچے۔ یزید نے 80,000 فوج بھجوا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بنی ہاشم کے 18 افراد اور 72 اصحاب سمیت چند گھنٹوں میں شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہو کر 10 محرم الحرام 61 ہجری کو شہادت پائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ظالموں نے 7 محرم الحرام سے پانی بند کر رکھا تھا اور 10ویں محرم کو نہایت بے دردی سے تمام لوگوں کو شہید کر ڈالا۔ کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک سانحہ تھا۔ اس واقعے کی خبر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی کر دی تھی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا تھا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ کربلا کے واقعے کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی اور جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا یہ مٹی خون کی طرح سرخ اور مائع ہو گئی۔ نواسے رسول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کے جسم اور سر کی بے حرمتی کی گئی۔ اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں ایسی بدترین مثال نہیں ملتی۔ سانحہ کربلا آزادی کی اس جدوجہد کا نقطہ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔